اپوزیشن کی احتجاجی سیاست کا لاہور جبکہ لیگی سیاست کا مرکز سعودی عرب. قادری زرداری ملاقات میں سانحہ ماڈل ٹاؤن پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ. پنجاب میں حکومتی بے حسی اور شوگر ملز مافیا کا گٹھ جوڑ. کسان گنے کی انتہائی کم قیمت خرید پر سراپا احتجاج. غریب کسانوں کا استحصال کب تک ہوتا رہے گا؟ اور زیادہ ویڈیو گیمز کھیلنا خطرناک کیوں؟ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں امبر شمسی. میاں نواز شریف نے اپنی جماعت کے لیے اپنے بھائی اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو وزیر اعظم کے طور پر نامزد کیا. اب ذرا ایک کے بعد ایک جو واقعات اس کے بعد پیش آئے ان پہ غور فرمائیں. شہباز شریف صاحب اچانک سعودی عرب کے لیے روانہ. خواجہ سعد رفیق آج روانہ. اس کے بعد میاں نواز شریف بھی جا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سینئر سعودی حکام سے ملاقات کریں گے جن میں ولی عہد محمد بن سلمان بھی شامل ہیں. وزیر داخلہ احسن اقبال کے مطابق ضروری نہیں کہ ایسے بین الاقوامی دورے سیاسی ہوں لیکن یہ بات زیادہ قابل یقین نہیں ہے. ادھر پاکستان میں شہباز شریف کے خلاف دو مختلف تحریک چلنے لگی ہیں. ایک طاہر القادری کے ہمراہ آصف علی زرداری اور عمران خان کی. سانحہ ماڈل ٹاؤن پر شہباز شریف کے استعفے کا مطالبہ. طاہر القادری نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ انہیں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف بھی سانحہ کے ذمہ دار ہیں. اور پھر 4 جنوری کو لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی ریلی بھی متوقع ہے. دوسری جانب میاں نواز شریف کی عوامی رابطہ مہم پر اس وقت سوالیہ نشان ہے. اس کے علاوہ ہم پروگرام میں نظر ڈالیں گے چینی کے کڑوے سچ پر. گنے کے کاشتکار کا معاشی قتل. شوگر ملز کے مالکان یا تو گنا سستا خرید رہے ہیں یا تو خریدنے سے انکار کر رہے ہیں. چھوٹے کاشتکار نہ صرف پریشان ہیں بلکہ حکومت سے اپنے حقوق کے لیے احتجاج بھی کر رہے ہیں. کیا حکومت کا کسان پیکج صرف نام؟ شروع کریں گے اپنی ٹاپ سٹوری سے لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ اس پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر مصدق ملک اور پیپلز پارٹی کے نیئر بخاری. ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم بات کر رہے ہیں زرداری صاحب اور قادری صاحب کی ملاقات, شہباز شریف اور نواز شریف کی سعودی عرب روانگی. ان سب چیزوں پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر مصدق ملک اور پیپلز پارٹی کے نیئر بخاری. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. نیئر صاحب, پہلے تو میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب کس حد تک طاہر القادری کو مدد کرنا چاہیں گے ان کی مہم میں, ان کی تحریک میں شہباز شریف صاحب کے استعفے کے مطالبے کے لیے؟ شکریہ. دیکھیں, اس سے قبل بھی آصف علی زرداری صاحب طاہر القادری صاحب سے ملنے مناج القرآن تشریف لے کے گئے تھے اور جب سے جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ منظر پہ آئی اور اس پہ جو رپورٹ کے مطابق جو نیکسس بنتا تھا ماڈل ٹاؤن کے انسیڈنٹ پہ اور اس پہ ہمارا موقع پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ جو ایگریڈ فیملیز تھیں اور جو 14 شہادتیں ہوئیں اور جو باقی کوئی 80-85 لوگ زخمی ہوئے, ان کو انصاف دلانے کے لیے ہم نے طاہر القادری صاحب کے موقف کی حمایت کی اور آج بھی اس کی حمایت کرتے ہیں اور اسی سلسلے حمایت کر رہے ہیں. لیکن اب کیونکہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ حکمت عملی کیا ہوگی. لانگ مارچ ہوگا, دھرنا ہوگا جو 30 دسمبر کو آل پارٹیز کانفرنس ہے, اس میں دیکھیں کہ کیا موڈس اپرینڈی کیا ہوتا ہے پاکستان عوامی تحریک کا, لیکن اس کو ہماری پارٹی اپنی سی میں ضرور ڈسکس کر کے اور پھر فائنل ڈیسیجن لے گی. لیکن یہاں تک ان شہداء کو اور ان کے وارثان کو ریلیف دلوانے کی بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ان کی حمایت کرے گی. تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کا استعفیٰ دیں؟ دیکھیں, وہ اس لیے ہم چاہتے ہیں استعفیٰ کہ جو باقر نجفی صاحب کی رپورٹ ہے اس رپورٹ میں وہ نیکسس ضرور کنیکٹ ہوتا ہے اس ماڈل ٹاؤن کے انسیڈنٹ سے, اور وہ جو ہے کوئی کورٹ نہیں تھی, ایک کمیشن تھا اور کمیشن نے ایک سپورٹنگ ایویڈنس فراہم کیا اور جب تک نیا فریش چلان سبمٹ نہیں ہوتا اس وقت تک ان کی پروسیکیوشن ایکیوز کی نہیں ہو سکے گی. جی بالخصوص مجھے کمپلیٹ کرنے دیں پہلے. دیکھیں کہ پولیس جو بھی ہے انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو جو پروونس کے اس کے ماتحت ہے
اور لا منسٹر جو ہوم منسٹر کے بھی اختیارات استعمال کرتے ہیں وہ بھی ان کے متحد ہیں۔ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کے لیے، انکوائری کے لیے پولیس کو آزادی سے اور ٹرانسپیرنٹ وے سے انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ان دونوں کو آفس میں رہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ انٹرفیرنس ہو سکتی ہے۔ بھلا کل ایویڈنس ان کے خلاف کچھ نہ آئے، کورٹ ان کو ایکوٹ کر دے تو یہ ان کی اپنی کورٹ کی ثوابدید ہے اور جو مٹیریل کلیکٹ ہوگا۔ لیکن ابھی اگر یہ چیف ایگزیکٹو بھی وہیں موجود رہیں اور لا منسٹر بھی وہیں موجود رہیں تو پھر آپ کا کہنا ہے کہ غیر جانبدارانہ تحقیقات وہ انٹرفیرنس اس میں آئے گی، وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے گی، پھر پروسیکیوشن پراپر ایویڈنس کلیکٹ کر کے کورٹ میں سبمٹ نہیں کر سکے گی۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں ڈاکٹر مصدق، شہباز شریف صاحب، نورانا ثناءاللہ صاحب استعفے کا مطالبہ، اپوزیشن جماعتیں اکٹھا ہو رہی ہیں، مشکل وقت آ رہا ہے؟ کوئی مشکل وقت بہت دیر سے چل رہا ہے جی، کوئی 4 سال ہو گئے ہیں، پہلا دھرنا، دوسرا دھرنا، پھر ایک لیک، پھر دوسری لیک، پھر اس لیک میں سے ایک اور لیک، پھر JIT، پھر 3 مختلف عدالتوں کے جو بنے بینچ، اور اس کے بعد پھر تنخواہ نہ لینے پہ پرائم منسٹر کو نکال دیا جانا۔ تو اس سے زیادہ ہم پہ کیا مشکل وقت آئے گا؟ دھرنا ایک آدھ اور کرنا چاہیں کر لیں، اب تو عادی ہو گئے ہیں یقین نہیں، لیکن ایسا بھی کہنا ضروری ہے کہ اس طرح پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان تحریک انصاف نے دھرنا دیا، ضرور دیا، لیکن اب پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، دیکھیں اور ان کا مطالبہ غلط نہیں ہے۔ وہ کیا ہے مطالبہ آپ نے سنا ہے جو نیئر صاحب نے کہا؟ نہیں، دیکھیے اگر آپ گئی، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے باقر نجفی صاحب کی رپورٹ جو ہے وہ کور ٹو کور پڑھی ہے۔ باقر نجفی صاحب کے اندر کوئی قانونی اگر پہلو ہے تو آپ میرے سامنے لے آئیں۔ باقر نجفی صاحب کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ CM صاحب نے جس وقت میٹنگ ہوئی جس میں فیصلہ کیا گیا ان تجاوزات کو ہٹانے کا، تو اس میٹنگ میں وہ شریک نہیں تھے۔ اس کے اندر سے ان کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ میں نے CM صاحب کو نہیں بتا پایا اس کی تمام تجاویز جو اس میٹنگ کی نکلی ہیں۔ اس کے اندر جو انسٹرکشن جاری کی گئی کہ آپ جا کے ان تجاوزات کو ہٹائیے، اس میں CM صاحب کا کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ جب CM صاحب جب ایکشن شروع ہوا تو CM صاحب نے انسٹرکشن دی سٹینڈ ڈاؤن کرنے کی، وہ سٹینڈ ڈاؤن کی انسٹرکشن جو ہے وہ ٹیلی فون کے ذریعے، لیکن رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ واضح طور پر کہیں بھی نہیں، کوئی ریکارڈ نہیں ہے اس کا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سٹینڈ ڈاؤن کہا۔ دیکھیے 2 وہاں پہ بیانات ہیں باقر نجفی صاحب کی رپورٹ میں۔ ایک بیان جو ہے ان کے سیکرٹری کا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے 2 ٹیلی فون کیے اور انہوں نے ٹیلی فون کا ریکارڈ جو ہے پیش کیا۔ ایک ٹیلی فون 10:10 یا غالباً اراؤنڈ دیٹ ٹائم انہوں نے کیا سیکرٹری کو، جو ہوم سیکرٹری، اور ایک انہوں نے جو فون کیا وہ منسٹر کو کیا۔ تو جب ایک فون منسٹر کو ہو گیا، ایک فون سیکرٹری کو ہو گیا، جس نے فون کیا وہ بھی بتا رہا ہے میں نے سٹینڈ ڈاؤن کی انسٹرکشن دی ہے، تو آپ بتائیے کہ اور وزیر اعلیٰ کو وہاں جا کر انسٹرکشن دینی چاہیے تھی، کیسے ہونا چاہیے؟ لیکن جو لوگ ان کے انڈر کام کر رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے ان کی موقف کی تائید کریں گے۔ لیکن آپ نے تمام پولیس کے بیانات وہاں پہ رقم کر لیے ہیں، یعنی اس کے اندر تقریباً 40-50 گواہان ہیں۔ اگر ایک گواہ بھی نہیں کہتا، یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں، سن لیجیے ذرا میری بات سن لیجیے، کیونکہ باقر نجفی صاحب کی رپورٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ایک گواہ بھی یہ نہیں کہتا کہ ہمیں چیف منسٹر نے انسٹرکٹ کیا ہے، تو پہلے جو اس رپورٹ سے پہلے جو صورتحال تھی جس میں وہ ایک سب سمجھ رہے تھے کہ اٹس اوکے فار ہم ٹو سرو ایز دا چیف منسٹر، اور اب میں کیا فرق آیا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ ان کے حکم کے اوپر یہ سب کچھ ہوا ہے، اور کس صفحے پہ لکھا ہے اس رپورٹ کی؟ یہ نیئر صاحب، ڈاکٹر مصدق اس میں مجھے تھوڑی سی بات ایڈ کرنے دیں۔ جی ان کا موقف ہے کہ ہماری کوئی انوالومنٹ نہیں اس سارے انسیڈنٹ میں۔ ہر ایکیوز یہی کہتا ہوتا ہے جب اس پہ الزام لگتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، لیکن اس کو ڈٹرمن اس کی گناہ گار ہونا یا بے گناہی اس کی کے بارے میں فیصلہ دینا پہلی بات انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کی ہے اور پھر عدالتوں کی ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا موقف ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچ پہ ہیں، تو یہ کیوں نہیں ان آل فیئرنیس انویسٹیگیشن جو ایجنسی ہے اس کو فیئر اینڈ فری انویسٹیگیشن کرنے دیتے؟ اور ساری دنیا میں بھی جب کسی کے خلاف ایکوزیشن آ جائے تو پھر وہ سٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں۔ چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب کسی سول سرونٹ کے خلاف کبھی بھی کوئی ایکوزیشن ہو جاتی ہے تو پرائمریلی ان کو فوری طور پہ سسپینڈ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ انٹرفیئر۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو پرویز رشید صاحب والا جو معاملہ تھا، امیجیٹلی انہوں نے ریموو کیا اس کو،
اور پھر میں اسی طرح سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے خلاف الزام ہے, ایکوزیشن آ گئی ہے, اور پھر انویسٹیگیشن بھی اس ادارے نے کرنی ہے جو براہ راست ان کے متحد ہے, تو پھر آپ اس کو فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن سامنے نہیں آ سکے گی. اگر یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان کا موقف درست ہے تو لیٹ دی انویسٹیگیشن ایجنسی ڈیسائیڈ اٹ فیئرلی, اور بالکل آزادانہ طور پہ ان کو تحقیقات کرنے دیں. تو اگر ان کا موقف درست ہوا تو یہ ایکوٹ ہو جائیں گے. اگر ان کا موقف درست نہیں, کیونکہ ان کے سٹیٹمنٹس, ان کے جو چیف منسٹر کے پرائیویٹ سیکرٹری کے, جو پرنسپل سیکرٹری کے اور پھر چیف منسٹر کا اپنا ایفیڈیوٹ بھی ہے, تو یہ ساری باتیں ایگزامن کرنی نہ مصدق صاحب نے ایگزامن کرنی ہے, نہ میں نے ایگزامن کرنی ہے, نہ آپ نے کرنی ہے. ان آل فیئرنیس جو ہے یہ انویسٹیگیشن کرنا انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا, پولیس کا کام ہے, اور عدالتوں کا کام ہے اس ایویڈنس کو ایگزامن کرنا اور اس کے مطابق. میں چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر مصدق اس پر بڑی سیدھی سی سمپل سی بات ہے کہ اگر یہ ان کی بات میں صداقت ہے تو یہ بڑی اوپنلی اس میں الزام ہے کہ صرف الزام کی بنیاد پر اگر کل یہ ایکوٹ ہو جاتے ہیں you can come back to the office. میں چاروں آپ کے 4 نکات اٹھاؤں گا میں اس کے جواب میں. پہلا نقطہ تو میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے گفتگو ختم ہوئی ہے کہ آپ کے اوپر ایک اوبلیگیشن ہے کہ آپ اتر جائیں. زرداری صاحب انڈائٹ ہوئے اور ان کو سینٹنس ہو گئی, $40,000 کی سینٹنس ہوئی اور 6 months ایبسنشیا سوئٹزرلینڈ میں. لیکن پیپلز پارٹی نے تو کوئی مورل پریشر نہیں سمجھا کہ ان کو پریزیڈنٹ آف پاکستان. یہ کون سی سینٹنس ہوئی ذرا بتا دیں. جی میں سوئٹزرلینڈ والی بات بتا رہا ہوں. پہلے کیس کے اندر جب کوئی سینٹنس نہیں ہوئی ہے تو وہ آپ کو پورے فیکٹس نہیں پتا ملک صاحب. بیٹھے میں تو نہیں, مجھے فیکٹس پتا, میں تحقیق کر کے آیا ہوں. نہیں آپ کو فیکٹس نہیں پتا, اس پہ پروگرام کر لیں. چلیے انڈائٹمنٹ ہوئی, وہ ایک جو انویسٹیگیٹنگ مجسٹریٹ تھا اور پھر وہ سیٹ اسائیڈ ہوگی. فائن نہیں ہوا, فائن نہیں ہوا, انہوں نے کنوکشن دی تو وہ سیٹ اسائیڈ ہوگی. وہ انویسٹیگیٹنگ مجسٹریٹ نے کی. آپ کو اس کیس کے فیکٹ فگر نہیں پتا. اگر آپ سمجھتے ہیں اس پہ تو اس پہ ایک علیحدہ پروگرام کر لیں, لیکن فی الحال آپ یہ کوئی جواز نہیں ہوتا کہ آپ کاؤنٹر ایلیگیشن لگانے شروع کر دیں. آپ اپنے مقدمے کو سامنے لے کے آئیں, آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ بے گناہ ہیں تو ثابت کریں عدالتوں کے سامنے, ثابت کریں جا کے انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے سامنے پیش کریں. آپ کو موقع ملے گا جواب دینے کا, پلیز. جی تو پہلا نقطہ تو میں نے پیش کر دیا اور اس کے جواب اور رد عمل سے آپ کو پتہ چل گیا کہ میں نے کسی دکھتی رگ کو چھیڑا ہے. اب دوسرا نقطہ میں لے کر آتا ہوں. بات کی آپ نے شروع باقر نجفی صاحب کی رپورٹ سے, اور میں نے کہا بتائیں اس رپورٹ میں کہاں لکھا ہے, تو آپ فوری طور پہ اس رپورٹ سے ہٹ گئے اور انویسٹیگیشن ایجنسی اور عدالت کی طرف چلے گئے. اب ان کی بات کیے لیتے ہیں. اس وقت انویسٹیگیشن ایجنسی نے جن لوگوں کا چلان کیا ہوا ہے ان میں آدھے سے زیادہ جیل میں ہیں اور 1-2 جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے بھاگ چکے ہوئے ہیں اور مقدمہ چل رہا ہے. یعنی عدالت میں زیر سماعت ہے مقدمہ. انویسٹیگیشن ایجنسی مکمل کر چکی ہے اپنا کام. رپورٹ کے اندر چیف منسٹر کا نام نہیں ہے, اور جو اخلاقی ذمہ داری ہے وہ اگر آصف زرداری پہ انڈائٹمنٹ کے بعد, اور میں یہ کہہ رہا ہوں سینٹنس, مگر وہ کہہ رہے ہیں سیٹ اسائیڈ ہوگی, میں مان لیتا ہوں سیٹ اسائیڈ ہو گئی انڈائٹڈ کے اوپر, جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ انہیں آپ خط لکھیں فالو اپ کا, اور آپ نے اپنا وزیر اعظم گنوا دیا لیکن آپ نے وہ ڈاکٹر صاحب اپنے کیس پہ آ جائے, کوئی اخلاقی اپنے کیس پہ آ جائے, ورنہ انڈائٹمنٹ تو میاں نواز شریف کی بھی ہو چکی ہے. میں نے تو آپ کو بتا دیا, پھر اپنے کیس پہ آ جائے نا, انڈائٹمنٹ تو میاں نواز شریف کی بھی ہو چکی ہے اور 3 کیسز میں ہو چکی ہے. میں خاموش ہو جاؤں. نہیں آپ بات کر لیں کوئکلی تاکہ میں ان پر آ جاؤں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی کا رویہ ہے, پہلی مرتبہ تاریخ میں وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہوا ہے. چاہے آپ دیکھ لیجئے عدالت کے اندر جو انہوں نے ڈیلے کیا ہے حلقہ بندیوں کے اس حوالے سے, چاہے آپ دیگر ان کے ریلیشن شپس دیکھ لیجئے, یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اپنا جو ان کا عقیدہ تھا جمہوریت کا, ان کا جو عقیدہ تھا غریب اور مزدور کی بات کرنے کا, پہلی مرتبہ ہٹ کے اسے یہ پرو اسٹیبلشمنٹ بات کر رہے ہیں. جو ان کو اشارہ ہو رہا ہے, کب آتے ہیں قادری صاحب اس ملک کے اندر سب کو معلوم ہے, کیوں آتے ہیں قادری صاحب اس ملک کے اندر سب کو معلوم ہے, ایک رات میں کیسے پیک کر کے اپنا سارا سامان وہ کینیڈا چلے جاتے ہیں سب کو پتا ہے. تو جب پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بیٹھتی ہے اور پھر بات کرتی ہے کہ ہم انصاف کے لیے بیٹھیں, تو لوگوں کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کس کے اشارے پہ کیوں بیٹھی ہے, اور یہی ہمارا مقدمہ ہے. جی نیئر صاحب جواب. پہلی بات ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انڈائٹمنٹ کی بات کی, تو ذرا جو اسلام آباد میں جو ان کے خلاف 3 ریفرنسز چل رہے ہیں اور ایویڈنس بھی ریکارڈ ہو چکی ہے, اور انڈائٹمنٹ ان کے منسٹر کی ہو گئی لیکن اس سے استعفیٰ نہیں لیا, اس کو ریموو نہیں کیا اسحاق ڈار صاحب کو.
ایبسکانڈر ڈکلیئر ہو گئے ہیں. بہرحال وہ اب معاملہ پھر ہائی کورٹ میں سب جوڈس ہے, ان کی پروسیڈنگ سٹے ہو گئی ہیں. لیکن اگر مورالٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ اپنے لیڈر کے حوالے سے بھی بات کر لیں. یعنی کہ دونوں جہاں تک رہا معاملہ, جہاں تک ایک ہی کام کر رہے ہیں, جہاں تک رہا معاملہ ڈیلیمیٹیشن کا, تو پیپلز پارٹی اگر نہ چاہتی تو یہ ڈیلیمیٹیشن ہوتی. کریڈٹ جاتا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اور آصف علی زرداری صاحب کو. ان کے اپنے ممبران سینٹ میں موجود نہیں ہوتے تھے. آپ وہ اٹینڈنس نکلوا کے دیکھ لیں, کئی مرتبہ پرویز رشید صاحب, مشاہد اللہ صاحب, باقی ان کے الائز سے فاٹا والے وہ نہیں آتے تھے. تو پیپلز پارٹی تو ڈے ون, اگر ہماری انٹینشن نہ ہوتی تو ہم نیشنل اسمبلی میں ووٹ نہ دیتے. لیکن سینٹ میں یہ اپنے ممبران کو وہاں پہ نہیں بٹھا سکے یا اپنے الائز کو وہاں پہ نہیں لا سکے. لیکن اصل میں جو سوال ہمیشہ پوچھا جاتا ہے اور پیپلز پارٹی اس کا جواب نہیں دے پاتی کہ اگر قومی اسمبلی میں منظور ہو گیا تھا تو پھر سینٹ میں کیوں نہیں؟ دیکھیں اس پہ میں نے اس کا جواب تو میں دے رہا ہوں کہ یہ جو سٹرینتھ تھی 69-70 کی, یہ ٹریجری بینچز پوری نہیں کر پا رہے تھے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی ہول ہارٹیڈلی سپورٹ کیا. اور ہم پیپلز پارٹی قطر نہیں چاہتی کہ اس ملک کے جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کی کنٹینیوٹی میں کوئی خلل پڑے, اور انتخابات ہم وقت پہ چاہتے ہیں. ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ انتخابات قبل از وقت ہو, کیونکہ اسمبلی ڈیزالو کر رہا ہے, یہ ٹوٹل ڈسکریشن پرائم منسٹر کی ہے. جب 58(2)B آئین کا حصہ تھی تو پھر ڈسکریشن پریزیڈنٹ کے پاس ہوتی تھی. اب تو ٹوٹل ڈومین جو لیڈر آف دی ہاؤس ان نیشنل اسمبلی ہے اس کی ریزولوشن رہا. اسٹیبلشمنٹ کا بات, تو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے تو یہ اقتدار میں آتے رہے, 2/3 میجورٹیز حاصل کرتے رہے, اور آج یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ڈیموکریٹک پروسیس کو سپورٹ کرتی ہے. ہم نے 2014 میں بھی سپورٹ کیا, ڈیموکریٹک پروسیس کو سپورٹ کیا, اور ان کی گورنمنٹ بچی. اس وقت تو انہوں نے نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ نہیں کر رہی. پیپلز پارٹی تو آج بھی اس پروسیس کو کنٹینیو رکھنا چاہتی ہے. آگے میں بڑھنا چاہتی ہوں, جو اس وقت شہباز شریف صاحب سعودی عربیہ میں ہیں, نواز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں, خواجہ سعد رفیق بھی چلے گئے ہیں, بات ہو رہی ہے NRO کی دوبارہ. پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا موقف؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس کو NRO میں نہیں سمجھتا. NRO جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا, کریڈٹ گوز ٹو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی ویژن کی. محترمہ واپس آئی اور میاں نواز شریف صاحب بھی ملک میں واپس آئے, ورنہ میاں صاحب 10 سال کا ایگریمنٹ کر کے گئے, انڈرٹیکنگ دے کے گئے, معافی نامہ دے کے گئے, اور پھر قوم سے غلط بیانی کرتے رہے کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا. پھر غلط بیانی کی کہ میں نے 5 سال کے لیے کیا, اور پھر جو ڈاکومنٹ سپریم کورٹ میں آئے تو پھر وہ 10 سال کا ثابت ہوا. ابھی جو NRO وہ تھا نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس, پاکستان میں جمہوری اداروں کے تسلسل کے لیے تھا. اس مشرف سے وردی اتروانے کا تھا. اگر مشرف کی وردی اتری نہ ہوتی تو میاں صاحب پاکستان واپس نہ آتے. اب جو یہ NRO کے سلسلے میں کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں, میں سے کہتا ہوں یہ ڈیل کرنے کو گئے ہیں, لیکن اس میں مجھے پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے معاملات پاکستان میں بیٹھ کے حل ہونے چاہیے. ہمارے دل میں بڑا احترام اور بڑی مقدس جگہ اور بڑی مقدس سرزمین سعودی عربیہ, لیکن کم از کم پاکستان کے ایشوز کو پاکستان میں ریزالو ہونا چاہیے. پولیٹیکل جو آپ کے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈرز ہیں, ایک تو وزیر اعظم کی کرسی پر تھے, ایک ہونے جا رہے ہیں یا نامزد کیے گئے ہیں, وائی ایٹ دس ٹائم؟ پہلے ذرا NRO پہ بات کر لیں. اگر NRO اچھی تھی نا تو پھر PCO بھی اچھا تھا. یعنی وہ NRO جن میں تمام مقدمات جو ہیں اور ایک سلیکٹیوٹی کے ساتھ ایک خاص اس میں ٹائم فریم ڈالا گیا جس میں صرف پیپلز پارٹی کے اور MQM کے مقدمات نکل سکیں اور باقی پارٹیاں جو ہیں وہ اس کے اندر سے نہ نکلیں. لیکن NRO کی وجہ سے نواز شریف صاحب واپس آ سکتے ہیں. NRO کی وجہ سے نہیں آئے, بے نظیر کے یہاں آنے کی وجہ سے آئے ہیں. NRO کے ذریعے تو انہوں نے اپنے مقدمات ختم کروائے تھے. تو میں نے جیسا کہ آپ کو کہا کہ اگر NRO صحیح ہے تو پھر PCO بھی صحیح ہے. پھر آپ کس بات پہ معترض ہیں ان تمام چیزوں؟ پھر مارشل لاء بھی ٹھیک ہے, پھر اس میں کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ہاں, بے نظیر صاحبہ کی جو سیاسی بصیرت ہے میں اس کا قائل ہوں. میں سمجھتا ہوں انہوں نے ملک کی اور جمہوریت کی بہت خدمت کی ہے. NRO کو میں سپورٹ نہیں کرتا, ہم کوئی NRO کرنے نہیں چلے. میں نے ابھی پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا ہے
کہ جب یہاں سے ایگزائل کیا گیا نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کو اور دیگر ملک کے لیڈران کو، تو وہ لندن میں جا کے 8-9 سال لندن میں اور سعودی عربیہ میں رہے. ان کے بہت ذاتی تعلقات ہیں، ایک زندگی انہوں نے وہاں پہ گزاری. جو بچے 22 سال کے تھے وہ 32-35 سال کے ہو گئے واپس آنے سے پہلے. ایک وقت میں دیکھیے ابھی تھوڑی دیر پہلے لندن میں بھی یہی سوال اٹھایا گیا تھا کہ لندن میں کیوں مل رہے ہیں؟ بھائی لندن میں تھے تو لندن میں مل لیا. اب اگر سعودی عربیہ میں ہیں اور سعودی عربیہ میں مل لیا تو کوئی حرج نہیں، وہاں پہ بھی ان کے میں آپ کو یہ کہہ لیں کہ طلب کیے گئے ہیں ادھر. یہ آپ کو معلوم ہوگا، مجھے تو معلوم نہیں ہے. اور میں تو ایسی بات معلوم بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. لیتے ہیں بریک کی بات. ہم بات کریں گے چینی اور گنے کی قیمت پر. پنجاب میں گنے کے کاشتکاروں کا معاشی قتل جاری ہے. انہیں گنے کی مناسب قیمت ادا نہیں کی جا رہی. اس پر بات کریں گے ہم کسان اتحاد کے چیئرمین چودھری انور سے. بہت بہت شکریہ چودھری صاحب وقت دینے کا. چودھری صاحب اس وقت صورتحال بتا سکتے ہیں؟ کیا قیمت مانگی جا رہی ہے، کیا دی جا رہی ہے؟ مہربانی جی، پہلے سب سے شکریہ ادا کرتا ہوں ڈان نیوز کا. گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو گنے کے کاشتکار سے ظلم ہو رہا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا. آج گنے کا ریٹ 140 روپے من ہے اور فی ٹریکٹر ٹرالی 50 سے 60 من کٹوتی کر رہے ہیں. یہ کوئی کاشتکار کو 120 روپے من دے رہے ہیں اور ظلم دیکھیے پیسے پھر بھی نہیں دے رہے. اس سال کسی کاشتکار کو کسی شوگر مل نے 1 روپیہ بھی گنے کی ادائیگی نہیں کی. یہ آن دا ریکارڈ ہے چودھری صاحب، یہ آن دا ریکارڈ ہے. اگر کوئی بتا دے کہ شوگر مل نے آج تک جتنا گنا خریدا ہے کوئی 100 روپیہ بھی کسی کاشتکار کو دیا ہو. کچھ ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سارے کاشتکار کیونکہ ان کو قیمت نہیں مل رہی جو وہ چاہ رہے ہیں، وہ گنا ضائع جا رہا ہے. دیکھیں جی 55 دن گنے کی اور خریداری ہوئے گی. 55 دن کے بعد جو گنا کھیتوں میں بچے گا زمیندار مجبوراً اس کو آگ لگائیں گے. آگ کیوں لگائیں گے؟ رقبہ خالی کرنے کے لیے تاکہ آئندہ کوئی نئی فصل کاشت ہو سکے. ابھی گندم کی فصل بھی کاشت جو اس کو بونا ہے نا، گندم کی فصل کاشت میں صرف 10 سے 15 دن رہ گئے ہیں جو کہ کبھی کاشت نہیں ہوگی گنے کے بعد، کیونکہ مل والا ابھی ملیں صحیح طریقے سے چلا نہیں رہا. وہ اس لیے نہیں چلا رہا، وہ لیٹ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا ارادہ ہے کہ اس کاشتکار سے 100 روپے من گنا خریدوں. اچھا، اور وہ خریدے گا. چودھری صاحب کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے پنجاب کے وزیر زراعت نعیم اختر خان صاحب. بہت بہت شکریہ نعیم صاحب وقت دینے کا. نعیم صاحب، جو گنے کے کاشتکار ہیں وہ قیمت پر اعتراض کر رہے ہیں، بہت کم قیمت ان کو آفر کی جا رہی ہے، ان کا پورا نہیں ہو رہا. تو اس پہ حکومت جو قیمتیں ریگولیٹ کرتی ہے کیا کر رہی ہے؟ جی بالکل، یہاں چودھری انور صاحب بھی بیٹھے ہیں اور جس دن سے یہ پرابلم ہوئی ہے گنے کی، سی ایم صاحب نے اس سلسلے پہ کوئی کم از کم 4 سے 5 میٹنگ لے چکے ہیں. آج بھی مدینہ منورہ سے انہوں نے ویڈیو لنک کیا ہے. تو ابھی سندھ کی یہ پوزیشن ہے کہ وہاں کی ساری ملیں بند ہو گئی ہیں اور وہاں گنے کی جو قیمت ہے 130 سے 135 روپے مل رہی ہے. اس کے باوجود گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کو ایکشن لیا ہے اور ہمیں مختلف ڈویژن سیکٹریز اور منسٹرز کو وہاں ڈیوٹی لگائی ہے اور الحمدللہ اس وقت 180 پہ سی پی آر جا رہا ہے اور مل اس پہ ریٹ 180 روپیز دے رہی ہے. اور دوسرا ابھی چودھری صاحب یہ فرما رہے تھے کہ شوگر مل 3 شوگر مل ایسی ہیں جن کو ہائی کورٹ کے حکم پہ بند کیا گیا ہے اور ہماری چودھری صاحب سے بھی اس سلسلے میں کئی دفعہ بات ہوئی ہے کہ آپ سپریم کورٹ جائیں اور وہاں سے حکم لے کے آئیں تاکہ یہ مل چلائی جائیں، جس سے کسان کا گنا جو خدشہ ہے رحیم یار خان میں تقریباً کوئی 1.5 ایکڑ ہے،
जो उन मिल की वजह से वो किसान वहां मिल तक नहीं लेकिन पहुंचा साहब अगर पाएंगे। चंद मिलें बंद हैं तो इसका ये तो नहीं मतलब कि जो बाकी इतने तादाद में जो छोटे काश्तकार हैं, गन्ने के काश्तकार हैं, उनकी मुश्किलात तो आसान नहीं हुई। जी बिल्कुल, इस वक्त पंजाब की 40 शुगर मिलें बिल्कुल 100% काम कर रही हैं। 3 मिलें बंद थी जो कि आज से 3 दिन पहले वो भी चल चुकी हैं। बाबा फरीद और दरिया खान में एक मिल थी और एक दूसरी वो भी पत्तों की मेरे ख्याल में वो, ये तीनों मिलों अब वर्किंग पोजीशन में है। मेरे पास बहावलपुर डिवीजन है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ 100% 180 किसान को दिया जा रहा है। और इसके अलावा पहले कटौती पे बात हो रही थी, कटौती बहुत ज्यादा कर रहे थे, वो भी अब अल्हम्दुलिल्लाह 100% हम उस पे भी पूरी नजर रखे हुए हैं। और इस वक्त हमें जो रिपोर्ट आ रही है उसमें बिल्कुल कटौती नहीं हो रही। और खास तौर पे छोटे किसान का जो प्रॉब्लम है। नईम साहब, चौधरी अनवर का तो यही कहना है कि 140 ऑफर किया जा रहा है, जो कीमत है आप कह रहे हैं 180 है। जी इस वक्त 180 की CPR अभी भी आप ये चौसर में से बात कर रहे हैं, आज ये मीटिंग में नहीं आए, इनके नुमाइंदे आए हैं, पहले भी आते रहे नुमाइंदे। गुजारे ये है मुझे मीटिंग में बुलाया ही नहीं है। ये वजीर ज़राअत से पूछे कि जो मीटिंग में इन्होंने आदमी बुलाए वो 1 एकड़ गन्ने के काश्तकार नहीं है, वो एजेंट हैं, वो इस हुकूमत के एजेंट हैं, वो एजेंटी करते हैं। और तमाम ब्यूरोक्रेसी इस कोशिश में है कि हुकूमत पंजाब को फेल किया जाए, गन्ने के काश्तकार को सड़कों पे लाया जाए ताकि गन्ने का काश्तकार एहतजाज करे हुकूमत के खिलाफ। तमाम चीज जिसमें नईम बाबा का सेक्रेटरी ज़राअत शामिल है, ये कभी किसान और मिल वालों से मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने देते। ये मैं चैलेंज से कहता हूँ कि मिल वालों से मेरे मुज़ाकरात करवाए जाए, शाम को मुज़ाकरात कामयाबी का ऐलान ना करवाऊं तो सियासत से इस्तीफा दे दूंगा। जाके दरवाजा खटखटाते हैं और उसमें हमने भी आपको कहा कि जो सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की होगी हम भी वो देंगे। तो अभी तक आप सुप्रीम कोर्ट तो गए नहीं, जिसकी वजह से जिसके लिए आपने अपना वो एक एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया था कि रहीम यार खान का 1.5 से 2.5 लाख गन्ना ये कहा जाएगा, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का तो कोई इश्यू नहीं है ना। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 40 मिले हैं जो, और दूसरा इसके अलावा देखिए इंटरनेशनल रेट चीनी का कम हो गया, जो कि मिल भी नुकसान में जा रही है। इसके बावजूद भी हमने मिल्स वालों को TCP को दरमियान में डाला। CM ने प्राइम मिनिस्टर से टाइम लिया जिस पे 3 लाख TCP खरीदेगी, और इसके अलावा हमने इंपोर्ट के लिए भी परमिशन दी कि तकरीबन 15 लाख टन जो है वो इंपोर्ट भी कर सकेंगे। और इसके अलावा 10.25 रुपए हमने मिल ऑनर्स को रिबेट भी दिया है। नईम साहब, इंपोर्ट करने की क्या जरूरत पेश आ गई जब आपके पास गन्ने की काश्त मौजूद है, काश्तकार बेचना चाह रहे हैं लेकिन मुनासिब कीमत मांग रहे हैं? जी देखिए, बात सुने, एक चीज इंटरनेशनल लेवल भी तो है। इंटरनेशनल गन्ने की जो चीनी की कीमत है वो कम हो चुकी है, जिसकी वजह से वो सही, क्योंकि देखिए मिलें भी तो हमारे पाकिस्तान की है ना, उनको भी तो ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है। और तो जो इंटरनेशनल कीमत है वो कितनी है? वो अगर हम मकामी जो कीमत मांग रहे हैं उससे मवाजना किया जाए, कितनी कीमत होगी? जी देखें, इस वक्त जो किसान और मिल ऑनर अगर वो कहते हैं कि हमें 160 रुपए की इजाजत दी जाए तो हम नुकसान से बचते हैं जिसमें हमें नफा नहीं होगा। और आप इस वक्त देखें ना, सिंध में एहतजाज हुआ और मिल इस वक्त सिंध की 35 से 36 मिलें बंद हो चुकी हैं, और किसान ये भी नहीं चाहते कि हमारी मिल बंद हो, और जिससे किसान अगर मिल बंद हो गई, अगर उस पर ज्यादा प्रेशर दिया तो फिर बताएं किसान कहाँ जाएगा, किसान का गन्ना कहाँ जाएगा। ये किसान इताद के चौधरी अनवर साहब, ये जितने भी हैं हमारे बिल्कुल भाई हैं, और हम चाहते हैं कि किसान की बेहतरी के लिए जो कुछ भी हमें करना पड़े हमें करना चाहिए। जी चौधरी साहब, जवाब। गुजारा ये है कि मैं वजीर ज़राअत से ये कहता हूँ कि अगर मिल वाले को 160 रुपए गन्ना वारे खाता है तो ये बैठ के क्यों नहीं मुज़ाकरात करवाते? ये हमारा गन्ना बच जाएगा, हमें तो 60 रुपए भी नहीं मिलेंगे। ये हमसे मुज़ाकरात करें और मिल वालों को कराएं। लेकिन चौधरी साहब, वजीर ज़राअत का कहना है कि आप मुलाकात में शामिल नहीं थे। मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं, मुझे किसी ने इतला ही नहीं दी। ये चोरी मीटिंग की है,
یہ سینہ زوری کرتے ہیں, یہ کسانوں کے خلاف دشمنی کی اور یہ آئے ہمارے ساتھ بات کریں. اگر کسان اگر 160 روپے دینے کے لیے تیار ہے تو ہمیں تو بلکہ ٹھیک ہے, اس میں بہتری ہوگی, مل والے بھی نقصان سے بچیں گے اور کسان کا گنا بھی جائے گا. تو یہ آئے اور اس کمیٹی میں آج اس وقت بھی سیکرٹری زراعت میٹنگ دے رہا ہے اور اس میں آگے یہ اپنا بتائیں, اور انشاءاللہ یہ جو حکم کریں گے کسانوں کی بہتری کے لیے ہم ہر وہ اقدام اٹھانے کے لیے تیار ہیں جو ہمارے کسان کے لیے بہتری ہوگی. تو آپ ملاقات مذاکرات کے لیے کب ملیں گے؟ گزارش یہ ہے کہ میں تو آج ہی ملنے کے لیے تیار ہوں, کل ملنے. میں وزیر زراعت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ابھی آپ کو کال آ جاتی ہے, میں ابھی سیکٹری کو کہتا ہوں وزیر زراعت کے متحد ہے, کیا سیکٹری زراعت وزیر زراعت کا کوئی کہا ماننے کے لیے تیار ہے؟ حتیٰ کہ یہ ظلم ہے, میں بولتا ہوں, وزیر زراعت نہیں بولتا. جس میٹنگ میں وزیر زراعت جاتا ہے سیکٹری جانا تو ہی سمجھتا ہے اپنی, لیکن وہ آپ کو ابھی دعوت دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بھی کال بھی کرنا. ابھی چیف سیکرٹری صاحب بھی میٹنگ میں بیٹھے ہیں, ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور چیف منسٹر صاحب اس یہ کمیٹی میں میرا نام کیوں نہیں آیا, مجھے آپ کے سیکرٹری نے کیوں نہیں اطلاع دی, یہ کیوں کسانوں کے حقوق پہ ڈاکہ مار رہے ہو, کیوں کسانوں کو لوٹنے کا پروگرام بنا رہے ہو؟ انور صاحب اور نعیم صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. نیوز وائز کا وقت ختم ہوا ہے, امید کرتی ہوں پروگرام آپ کو پسند آئے گا. ہم سے رابطہ کرنا چاہیے تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے. اور یہ بھی میں کہتی چلوں, نیوز وائز کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو نیا سال مبارک.